تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب لائق حمد بہت رحیم اور محبت والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو حوض کوثر والے ہیں اور جن کے لیے علم نصب کیا جائے گا۔ جان لو کہ اسلام کے سب سے عظیم فریضہ اور سب سے زیادہ لائق اہتمام بادشاہ پاک اور سلامتی والے اللہ کے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے اہم عبادت نماز کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں اس کا کہنا نہ مان اور سجدہ کر اور قربت حاصل کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ دعائیں مانگو۔ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ نماز میں بندے کا سجدہ کرنا بندگی اور عاجزی کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت اور بے انتہا کبریائی ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی صفت عزت و کبریائی سے جتنا دور رہو گے اس کی جنت سے اتنا ہی قریب اور اس کے گھر میں اس کے نزدیک ہوگے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب ہماری گردنیں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتی ہیں تو ان کی عزت ان کے اس ذلت و انکساری میں ہوتی ہے۔ اپنے رب کے لیے بندے کی سچی خاکساری کی گواہی دو چیزیں دیتی ہے۔ پہلی چیز بندہ اپنے آقا کے فیصلوں کو مانے، خواہ وہ حکم ہو یا ممانعت ہو، اور اس کے قضاء و قدر کو صبر و عاجزی کے ساتھ تسلیم کرے۔ دوسری چیز بندہ خود سے غرور و تکبر کا لباس اتار پھینکے اور تواضع و انکساری کا جامہ زیب تن کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اور جتنا زیادہ اس کا محتاج ہوگا وہ اتنا اس کے قریب ہوگا اور معزز ہوگا۔ اللہ کے بندو، اپنے رب سے محبت کرنے والا بندہ دین کے فرائض کے بعد نوافل سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے اور واجبات کے بعد مستحبات اور فضائل کے کام انجام دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا وہ دوست و مددگار بن جاتا ہے۔ پھر اس کے کان اور آنکھ کو حرام چیزوں سے بچا لیتا ہے، اس کے ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کے پیر کو اللہ کی ناراضگیوں کی طرف جانے سے روک لیتا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے اپنے رب و مولا کی خوشنودیوں ہی کی طرف چلتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا نفس بلند اور اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے رب کے قریب ہو کر مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس پر حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان دلالت کرتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اس کا رب اسے قریب اور نزدیک کر لیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اس کا رب اسے قریب اور نزدیک کر لیتا ہے، اور بدلے میں اسے وہ عظیم خوشخبری دیتا ہے جس سے روحیں مارے خوشی اور شادمانی کے اڑنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مقرب بندے کو جاں کنی کے وقت اس راحت، نعمت، خوشی اور وسیع رزق کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ نے مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کا بیان بلند و بالا کے فرمان میں ہے، اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اسے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور آرام والی جنت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے چنیدہ بندوں نے اس کا تقرب حاصل کیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال سے اس کی قربت حاصل کی اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا، چنانچہ اللہ نے انہیں غائب درجہ قریب کیا، یہاں تک کہ ان میں سے اس کے دو بندے قربت کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوئے، محمد اور ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا خلیل و دوست بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی اللہ کا دوست ہے۔ اور برزخ میں اللہ نے ان دونوں کی روح کو سب سے بلند مقام پر فائز کیا اور جنت میں ان کا درجہ سب سے بلند بنایا۔ پھر قربت میں ان دونوں کے بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا
ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نوح علیہ السلام، پھر بقیہ تمام رسول اور نبی ہیں۔ پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایمان، ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں سبقت کے حساب سے، پھر نبیوں کے ساتھی، پھر تابعین اور تبع تابعین میں سے اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ پھر اس امت کے علماء اور اولیاء میں سے ہدایت کے پیشوا لوگ ہیں۔ ایمانی بھائیوں، بندوں پر اللہ کے فضل، اس کی آسانی اور اس کی تقریب میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مشروع نہیں کیا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان مخلوقات میں سے کسی کو وسیلہ بنائے جو اللہ کے پاس ان کی ضرورتیں پیش کرے اور اس کے وسیلے سے وہ اپنے رب کے پاس جائے اور وہ اس سے مانگے کہ وہ انہیں ان کے مولا کے قریب کر دے۔ اللہ نے اپنی رحمت و فضل کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے تاکہ وہ اپنے نیک اعمال سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اور اس سے مناجات کریں اور اس سے مناجات کر کے اس کے قریب ہوں اور اس کے سوا کسی اور سے مناجات نہ کریں، نہ اس کے سوا کسی اور سے دعا کرے اور نہ کسی اور سے اللہ کی قربت مانگے، بلکہ صرف اسے اللہ سے طلب کریں تو اللہ انہیں عطا کرے گا اور اسی کے قریب جائے تو اللہ انہیں قریب کرے گا۔ اور اللہ نے مشرکوں کی ان قوموں پر نکیر کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے سوا کسی اور کو بھی پکارا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اور ہر چند کے ان کا مقصد اللہ کی قربت تھا، مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا کیونکہ اس عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ فاسد وسیلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور منکر کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ جب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ان کا وسیلہ شرک تھا تو اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ نے انہیں جھٹلایا اور انہیں کافر قرار دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے سلسلے میں ہدایت کی راہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے اسماء مقدس ہے، وہ راز اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس پر زمین و آسمان کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ ضرورتوں کے تنوع اور زبان کے اختلاف کے باوجود مخلوط آوازیں سن لیتا ہے، اسے ایک سماعت دوسری سماعت سے نہیں روکتی اور نہ ہی فریادیں اسے غلطی میں ڈالتی ہے، اور نہ وہ اسرار مانگنے والوں کے اسرار سے تنگ آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔